قدیم انسانی تاریخ قسط نمبر 3۔ بلا شبہ اس سے پہلے کا عہد جو قدیم پتھر کے زمانے پر مشتمل تھا، انسانی تاریخ کا طویل ترین دور تھا، جو 20 لاکھ سال قبل مسیح سے 1,50,000 سال قبل مسیح کی تاریخ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں انسان صرف اور صرف خوراک کی تلاش میں رہا، اور اس مقصد کے لیے انسان نے جنگلوں میں اپنے ارد گرد رہنے والے جانوروں کا شکار کیا۔ لیکن اس قسط میں آپ کو درمیانے پتھر کے زمانے کے انسان کی کہانی سناؤں گا۔ تاریخ میں جب بھی انقلاب یا تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ انسانی فکر یا پھر نئی ایجادات کی مرہون منت ہوتا ہے، لیکن پرانے دور اور نئے دور کے درمیان ایک عہد ایسا بھی آتا ہے جب لوگ پرانے طور طریقوں کے ساتھ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے انسان کے طرز عمل رہن سہن میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، لیکن تبدیلی کا یہ عمل سست ہوتا ہے۔ درمیانے پتھر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، جب انسان شکاری ہونے کے ساتھ ساتھ نئے طرز عمل کو سیکھ رہا تھا، جس سے وہ خوراک کے حصول کو نئے طریقوں سے ممکن بنا رہا تھا۔ اس دور میں انسان پتھر کے نئے طریقوں سے اوزاروں میں تبدیلی کر رہا تھا اور اسے پہلے سے مزید بہتر اور تیز دھار بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے انسان قدرت کے رحم و کرم پر تھا اور شدید طوفانوں سے متاثر ہوتا تھا، لیکن اب انسان نے ان قدرتی آفات سے بچنے کے لیے نئی رہنے کی جگہوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انسان نے غاروں کی دریافت کی اور اس کے اندر سکونت اختیار کی۔ اس سے پہلے انسان برہنہ حالت میں رہتا تھا، لیکن جب انسان گرمی اور سردی کی شدت کو برداشت نہیں کر پایا تو اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے لباس کی تیاری کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انسان نے جانوروں کے شکار کے بعد اس کی کھال کو اتار کر اسے لباس کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انسان نے فرصت کے لمحات میں تخلیقی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اس دور میں ہڈیوں سے بنے ہوئے خواتین کے بہت سے زیورات ملے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کی خواتین میں خوبصورتی کا احساس پیدا ہو چکا تھا۔ انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے گوشت کو آگ پر بھوننا شروع کر دیا، جس سے کچے گوشت کو کھانے کی جو مشکلات تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اب بھنا ہوا گوشت کھایا جا سکتا تھا، اسے آسانی سے ہضم کیا جا سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گوشت کا ذائقہ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ آثار قدیمہ کے شواہد کے بعد اس دور کے متعلق مزید جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے مردوں کو دفن کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ انسانی زندگی کی اہم پیش رفت تھی۔ اس سے ہمیں اس دور کے لوگوں کے مذہبی خیالات اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کا اندازہ ہوتا ہے۔ خوراک کا دار و مدار جو پہلے شکار پر تھا، اس میں تبدیلی آئی کہ انسان نے پالتو جانوروں کو پالنا شروع کر دیا۔ بکری وہ پہلی پالتو جانور ہے جسے انسان نے پالنا شروع کیا۔ کتوں کے متعلق ہم یہ جان پائے ہیں کہ انسان نے اسے اس لیے پالا کیونکہ یہ شکار کی کھوج میں انسان کی مدد کرنے لگا۔ جانوروں کو پالنے کے عمل سے انسان کی زندگی میں کچھ استحکام آیا۔ اب انسان کو خوراک کے زیادہ ذرائع ملنے لگے۔ خوراک کی زیادہ دستیابی سے انسان کی آبادی میں بھی کچھ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ آثار قدیمہ کے شواہد کے مطابق فلسطین کے اندر سب سے پہلے درمیانے پتھر کے زمانے میں جانوروں کو پالنے کے رواج کا آغاز ہوا۔ یہاں سے یہ کلچر مصر گیا اور پھر ہمارے اپنے بر صغیر ہندوستان کے اندر آیا۔ اس کے بعد پہلے انسانی انقلاب نے جنم لیا۔ اس انقلاب نے انسان کی زندگی اور سماج کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ انقلاب کیا تھا؟ اس انقلاب کی وجوہات کیا تھیں؟ اور یہ انقلاب کیسے پہلی انسانی تہذیب کو جنم دے گا؟
یہ سب کچھ ہم اگلی کچھ اقساط میں جان پائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور جڑے رہیں انسانی تہذیب کے اس تاریخی سفر کے ساتھ۔